السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ جو، کانوا علیہا، تھے وہ اس پر۔ اس آیت کے اندر سفہاء سے مراد یہودی اور منافق ہیں۔ چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو جب آپ کا قبلہ تبدیل ہوا تو اس کے اوپر منافقین نے اور اس کے علاوہ یہودیوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ کیسا دین ہے کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب جو ہے اپنا قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو بنا لیا۔ تو ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق اور مغرب مراد لے کر کے یعنی کہ ساری سمتیں مراد لی گئی ہیں۔ اس لیے سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر سمت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور عابد کو جو حکم ہوتا ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قبلے کی جو تبدیلی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی وہ چاہتا ہے۔ یعنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے۔ اب اس آیت کے اندر صراط مستقیم جو ہے اس سے مراد قبلہ ہے، کیونکہ قبلے کی جو تبدیلی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہاں کہہ دیا گیا کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو، اُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان کے، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہے یہ بہتر اور افضل کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بنایا گیا، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی امت گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ ایک معنی وسط کے، اعتدال کے بھی ہیں، یعنی کہ امت معتدل، افراط اور تفریط سے پاک۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ امتن وسطن، امت وسط۔ پھر فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تھے آپ، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ یعنی کہ تحویل قبلہ جو ہے یہ آزمائش ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے، کیونکہ جو مومنین اور صادقین تھے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا جو نام ہے وہ قبلتین ہے، یعنی کہ وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کر پڑھی گئی۔ یعنی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے قبلے کی طرف جو ہے پھر جانا۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ الا لنعلم، کہ ہم جان لیں، ہم آزمائش کر لیں کہ من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بہت مشکل کام ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یعنی کہ تحویل قبلہ پر عمل کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، مراد ہیں صحابہ اکرام۔ پھر فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد ہے نمازیں، کیونکہ پیچھے جو آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ چل رہا ہے نماز کا، تو اسی وجہ سے یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں۔ کیونکہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا جو صحابہ زندہ تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیا وہ ساری نمازیں ضائع ہو گئیں یا ان کا ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر شرائط کی پابندی کے ساتھ ہو۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ لیُضِیعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری 16-17 مہینے کی نمازیں ضائع ہو جائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت نرمی کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ پھر فرمایا کہ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پلٹنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو عنقریب ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہو، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے رہتے تھے
اور دعا کی قبولیت کے انتظار میں آپ جو ہے بار بار اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ قد نرا تقلبا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار پلٹنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف جو آپ کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں تحویل قبلہ کے انتظار میں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم عنقریب آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر لو اپنے چہرے، شطرہ، اس کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں نماز کے ٹائم اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود تھی کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے ان کے اعمال سے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی دلیلیں لے آئیں اس کے باوجود بھی وہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی فالو کرنے والے نہیں ہیں ان کے قبلے کو، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کے تابع ہیں، یعنی بعض کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ صخرہ یعنی بیت المقدس، اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے جب کہ آ گئی آپ کے پاس علم میں سے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب آپ البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھیں، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ امت کو متنبع کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ اسی لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد تو بے شک تب آپ البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔